پاکستان اور افغانستان نے ترکیہ میں ہونے والے مذاکرات میں جنگ بندی پر اتفاق کر لیا۔ استنبول میں دونوں ممالک کے درمیان جاری مذاکرات کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ترکیہ اور قطر کے ثالثی میں مذاکرات ہوئے۔ افغانستان، پاکستان، ترکی اور قطر کے نمائندگان نے 25 سے 30 اکتوبر تک استنبول میں اجلاس منعقد کیا۔ اعلامیہ کے مطابق تمام فریقین نے جنگ بندی کے تسلسل پر اتفاق کیا اور عمل درآمد کے مزید طریقہ کار پر غور کیا گیا۔ فیصلے میں 6 نومبر 2025 کو اعلیٰ سطحی اجلاس بھی منعقد کیا جائے گا۔ اس طرح تمام فریقین نے مانیٹرنگ اور تصدیقی نظام بھی قائم کرنے پر اتفاق کر لیا جو کہ امن کے تسلسل کو یقینی بنائے گا۔ معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والے فریق پر سزا عائد کی جائے گی۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے ایک بار پھر خبردار کیا ہے کہ پاک فوج دفاع وطن کے لیے ہر لمحہ پرعزم اور تیار ہے، کسی بھی بیرونی جارحیت کا سخت جواب دیں گے۔ ایبٹ آباد میں مختلف جامعات کے اساتذہ اور طلباء سے نشست کے دوران DGISPR نے خصوصی گفتگو کی۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے حالیہ پاک افغان کشیدگی، ملکی سیکورٹی صورتحال اور مارکہ حق سمیت اہم موضوعات پر تبادلہ خیال کیا۔ DGISPR نے گفتگو کے دوران واضح کیا کہ پاکستان نے دہشت گردی اور فتنۃ الخارج کے خلاف مؤثر اقدامات کیے ہیں۔ وائس چانسلر ہزارہ یونیورسٹی ڈاکٹر اکرام اللہ خان نے کہا کہ وطن سے محبت کا صحیح استعارہ پاک فوج ہے۔ اساتذہ نے کہا کہ ہمارے بچوں کے ذہنوں کو گمراہ کرنے کے لیے دشمن عناصر کی سرگرمیاں بڑھ گئی ہیں۔ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو درست اور مصدقہ معلومات فراہم کریں۔ SP کینٹ کیپٹن ریٹائرڈ قاضی علی رضا کی سربراہی میں غیر قانونی اسلحہ برداروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ SHO شمالی چھاؤنی رومان اقبال کی پولیس ٹیم کی ہمراہ دبنگ کارروائی۔ خفیہ اطلاع پر دوران چیکنگ ریکارڈ یافتہ اسلحہ ڈیلر عابد طارق اسلحے کی ڈلیوری دیتا ہوا رنگے ہاتھوں اسلحہ سمیت گرفتار۔ ملزم غیر قانونی طور پر اسلحہ پشاور سے منگواتا اور آن لائن آرڈر پر لاہور میں ڈلیور کر رہا تھا۔ ملزم عابد طارق کے قبضے سے 3 رائفل، 3 ایئر گنز، 2 پسٹل میگزین اور درجنوں گولیاں برآمد کر لی گئیں۔ سرعام اسلحے کی نمائش کرنے والوں سے بھی آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے۔ گرفتار ملزم کے خلاف مقدمہ درج، مزید تفتیش شروع کر دی گئی۔ کیپٹن ریٹائرڈ قاضی علی رضا نے کہا کہ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے غیر قانون اسلحہ برداروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ حافظ آباد سے اسپیشل رپورٹر قمر بھٹی کے مطابق کوآرڈینیٹر وزیر اعلیٰ پنجاب MNA سائرہ افضل تارڑ، ضلعی رہنما PMLN بیرسٹر طہور حسین تارڑ کی CO گیپکو گوجرانوالہ جامع ایوب سے ان کے آفس میں ملاقات میں CO گیپکو گوجرانوالہ کو حافظ آباد ڈویژن اور جلال پور بھٹیاں ڈویژن سے متعلق عوامی شکایات سے آگاہ کیا گیا اور ان کے حل کے لیے فوری طور پر اقدامات کی سفارش کی گئی۔ ممبر قومی اسمبلی سائرہ افضل تارڑ نے مختلف جگہوں کے ٹرانسفارمر اپ گریڈ کرنے اور ضلع بھر کے ڈیرہ جات کو جہاں بجلی نہیں ہے بجلی کی ترسیل یقینی بنانے کی سفارشات پیش کی۔ CO گیپکو جامع ایوب نے فوری طور پر کام شروع کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ SP کینٹ کیپٹن ریٹائرڈ قاضی علی رضا کی پولیس جوانوں کو شاباش۔ لا اینڈ آرڈر کی بہترین ذمہ داری سے ڈیوٹی کرنے والے افسران کو تعریفی اسناد سے نوازا گیا۔ تعریفی اسناد لینے والوں میں SHO فیکٹری ایریا اشفاق خان، SHO شمالی چھاؤنی رومان اقبال، SHO غازی آباد افتخار عالم، رضوان خان SHO باغبان پورہ اور انسپکٹر دانیال یونس شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ محنت اور ایمانداری سے ڈیوٹی کرنے والے ہمارا فخر ہیں۔ پنجاب پیرا میڈیکل اسٹاف ایسوسی ایشن ہسپتال کی سینئر قیادت نے ایگزیکٹو ڈائریکٹر PIMH ڈاکٹر عائشہ رشید کو نیوٹ چارج لینے پر گلدستہ پیش کیا۔ اس موقع پر ارسلان بٹ نے ملازمین کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا اور جلد حل کرنے کی درخواست کی۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر عائشہ رشید نے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ اس موقع پر موجود ملازمین، چیئرمین رحمت، سینئر نائب صدر ماجد خان، جنرل سیکرٹری عاشر عارف، مہر فیصل، ارسلان بٹ اور دیگر ملازمین بھی شریک تھے۔